بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد۔ آج الحمدللہ 22واں روزہ افطار کی جانب بڑھ رہا ہے۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے ہماری ٹرانسمیشن کے باقاعدہ قاری قرآن جناب محمد احمد قادری صاحب روزانہ کی طرح آج بھی آیات بینات کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، یہ تھے محمد احمد قادری صاحب۔ تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب محمد احمد ندیم عرفانی صاحب سے۔ احمد ندیم عرفانی کے نام سے جانے جاتے ہیں اور بہت ہی علاقہ کے پیارے اور معروف ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، ایمان ملا
صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے ایمان ملا، ان کے صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن آقا دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن آقا دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، خورشید قیامت کی تابش میں نے مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کے بخشش کے۔ آج ہمارے ناظرین کو کوئی پنجابی کلام بھی آپ سنائیں، آپ کا جو فیوریٹ پنجابی کلام ہے۔ صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਦਮੇ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ میں صدمے روز جلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نوں ٹھلاں یا رسول اللہ کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نوں ٹھلاں یا رسول اللہ جنہاں نوں عشق تیرے دا کدے پانی نہیں ملیا جنہاں نوں عشق تیرے دا کدے پانی نہیں ملیا دلاں دیاں صدا سک جان ولاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے ہوائے وگدیے لے جا ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے تے آکھیں ہور کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ
کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں تیری رحمت دیاں ہر پاسے چھلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے جناب احمد ندیم عرفانی صاحب۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا خادم حسین نوری صاحب، جو کہ خطیب اور امام ہیں شہر کی جامع مسجد البشیر کے۔ میں جناب کو خوش آمدید کہتا ہوں، عرفانی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور تشریف رکھتے ہیں ہمارے قاری قرآن جناب محمد احمد قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ماہ رمضان کا 22واں روزہ جو ہے وہ افطار ہوگا، تو چونکہ یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ اس کو کہا جاتا ہے، تو آج ہم نے موضوع رکھا ہے اپنے ناظرین کو انفارمیشن دینے کے لیے توبہ کا، توبہ اور استغفار۔ تو توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ایک عظیم الشان فعل ہے جس سے بندہ اپنے جملہ گناہوں، برائیوں اور نافرمانیوں سے شرمندہ ہو کر، تائب ہو کر اللہ کی بندگی اختیار کرنا چاہتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا بن جاتا ہے، توبہ کرے تو وہ دھبا جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور نہ کرے تو اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ آج اسی سلسلہ پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب خادم حسین نوری صاحب۔ جناب حضور، آج کے پروگرام میں ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ توبہ اور استغفار کے حوالہ سے جو ہے، معافی کے حوالہ سے جو ہے وہ آگاہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ بڑا ہی انتہائی اہم اور خوبصورت یہ ٹاپک ہے، توبہ۔ میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس بندے کو یہ سعادت مل جائے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگے تو وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے۔ توبہ یہ جہاں تک بندے کے گناہوں کی معافی کا ایک سبب ہے، استغفار ہے، وہاں تک یہ رب ذوالجلال کی نعمتوں کے نزول کا بھی سبب ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے توبہ کے حوالے سے، استغفار کے حوالے سے، محبوب مکرم علیہ السلام تو معصوم عن الخطا ہے نا، گناہوں سے مبرہ اور منزہ اور پاک ہیں، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ رب کے حضور استغفار کیا کرو، میں محمد ایک دن میں 100 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ انسان اپنے سے سرزد ہونے والے گناہوں پر جب نادم ہوتا ہے، جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں یہ غلط کر بیٹھا، اللہ پاک کی نافرمانی کر بیٹھا،
اس احساس پر پھر رب کے حضور جو معافی کا طلب کرنا ہوتا ہے اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر بڑی عظمت کی نوید سنائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر بڑی برکتیں، میں ایک دو باتیں اس حوالے سے عرض کروں گا آگے جا کے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے شخص توبہ کرتا ہے نا تو فرمایا اللہ اپنے اس بندے پہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی۔ آپ نے فرمایا ایک شخص جنگل میں ہو اور وہ ایک سفر پہ ہے، سفر کی تھکن کی وجہ سے وہ اپنی سواری سے اترے اور ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر سستانے کے لیے، آرام کے لیے ٹھہر جائے۔ فرمایا کہ اس کا زادِ راہ، اس کے کھانے پینے کا سامان، وہ سارے کا سارا اس کی سواری کے اوپر ہے۔ وہ وہاں پہ اس نے اپنی کمر کو جب زمین پہ لگایا تو محبوب مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں اسے اونگ آ گئی، آنکھیں بند ہوئیں۔ اس کے بعد اچانک آنکھیں کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کی سواری غائب ہے، اس کا زادِ راہ، اس کے کھانے پینے کا سامان غائب ہے۔ فرمایا اب وہ بیچارہ کچھ تلاش کرنے کے بعد جب اسے نہیں ملتی تو وہ نا امید ہو کے بیٹھا ہے، اور نا امید اتنا ہو چکا ہے کہ وہ اس انداز میں یہ یقین لگا کے بیٹھ گیا ہے کہ اب موت کے علاوہ میرے پاس دوسری راہ نہیں ہے، نہ میں اس جنگل سے نکل سکتا ہوں، نہ مجھے میری سواری مل سکتی ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ سامان مل سکتا ہے، اب موت کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پس اسی دورانیے میں اچانک اس کے سامنے اس کی سواری آ جاتی ہے۔ وہ جو اپنی زندگی سے بھی نا امید ہو کے بیٹھا تھا، جب اچانک اس کے سامنے اس کی سواری آتی ہے اور اسے اپنی زندگی کی امید لگتی ہے تو فرمایا یہ جتنا یہ بندہ خوش ہوگا نا اپنی پھر سے زندگی پر، فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے پہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم توبہ کرنا چھوڑ دو، استغفار کرنا چھوڑ دو تو رب ذوالجلال تمہیں ختم فرما دے، تمہاری جگہ ایسی قوم لے کر آئے کہ جن سے گناہ سرزد ہوں، پھر وہ توبہ کرے، پھر ان سے گناہ ہو جائے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کرے۔ فرمایا اللہ ایسی قوم کو لے آئے اور تمہیں یہاں سے لے جائے۔ توبہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو شخص جس کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے اور پھر اپنے گناہوں سے وہ رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو رب ذوالجلال اس سے دنیا اور آخرت میں بہت عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ مجھے یہاں پہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ایک واقعہ یاد آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، کپڑے کی دکان پہ وہ نوکر تھا، ملازم تھا، کپڑے کی دکان پہ وہ بیچارہ مزدوری کرتا۔ فرماتے ہیں کہ اسی دکان پہ ایک عورت آتی، اس نوجوان کی جانب نظر بد سے، گناہوں کی نیت سے، گناہ کی نظر سے اس نوجوان کی جانب دیکھتی۔ ایک دن وہ عورت آئی نا تو اس نے اس نوجوان سے گناہ کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اس کپڑے کی دکان سے وہ اتنا مال اور اتنا کپڑا خریدتی ہے کہ وہ اکیلی اٹھا نہیں سکتی۔ دکان کے مالک سے کہتی یہ نوجوان میرے ساتھ بھیج دو، کچھ کپڑا یہ اٹھائے، کچھ میں اٹھاؤں گی، قریب ہی میرا گھر ہے، مجھے گھر تک چھوڑ آئے۔ دکان کا مالک نہ اس کے ارادے کو سمجھ نہ سکا، اس نے اس کو بھیج دیا۔ اس نے کہا اچھا یہ گاہک ہے تو چلے کچھ اس کی مدد کر دو۔ جب وہ نوجوان اس عورت کے ساتھ اس کے گھر پہنچا نا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے اپنے گھر کے دروازے کو لاک کرنے کے بعد اس نوجوان کو دعوت گناہ دی، اس نوجوان کو اپنی جانب مائل کیا، اس نوجوان کو گناہ کی دعوت دینے لگی۔ نوجوان کو اللہ رب العزت جل وعلا کا خوف اور خشیت وہ اس کے دل و دماغ نے اس چیز نے اس کے دل و دماغ کو معطر کیا۔ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے لگا، رب کی حضور استغفار کرنے لگا، توبہ کرنے لگا کہ مالک مجھے اس گناہ سے بچا لے۔
جب وہ اللہ کے حضور رجوع کرنے لگا نا، توبہ استغفار کرنے لگا، تو دیکھیں پھر اللہ نے اس کو مقام کیا دیا. نوجوان اس عورت سے کہنے لگا کہ مجھے واش روم کی جانب رہنمائی کر دو، قضاء حاجت کے بعد تمہاری خواہش کو بھی پورا کرنے کی کوشش کروں گا. نوجوان غسل خانے میں جاتا ہے. جو جسم سے غلاظت اور فضلہ نکلتا ہے نا، امام غزالی کہتے ہیں کہ نوجوان اس کو اٹھا کے اپنے چہرے پہ ملنے لگتا ہے، اپنے جسم پہ ملتا ہے، اور دل ہی دل میں ارادہ کرتا ہے کہ مولا میں نے تیری بارگاہ میں رجوع کیا، اس گناہ سے تیری بارگاہ میں توبہ کی، تجھ سے استغفار کرتا ہوں، مجھے اس گناہ سے بچا لے. جسم کو گندا اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ تم میرے من کو گندگی سے محفوظ فرما لے. نوجوان جب غسل خانے سے باہر آیا تو امام غزالی کہتے ہیں وہ عورت پکارنے لگی، کہنے لگی میں تو کوئی پاگل اور دیوانہ گھر لے آئی، میں نے تو کہا تھا نوجوان بڑا سونا ہے. اس عورت کو یہ پتا نہیں تھا کہ نوجوان جتنا باہر سے سونا ہے، اللہ نے اس کے من کو اس سے کئی گنا سونا بنا رکھا ہے. گھر کا دروازہ کھول دیتی، نوجوان باہر نکلتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ایک چشمے کی جانب پلٹ کے غسل کر کے اپنی دکان پہ جاتا ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ اس کی توبہ اور استغفار کی پھر یہ برکت تھی کہ وہ جس گلی سے گزرتا تھا نا، اس کے جسم سے پھوٹنے والی خوشبو کی وجہ سے لوگ کہا کرتے تھے اس گلی سے ابھی وہ نوجوان گزر کے گیا ہے، ابھی نوجوان. بلکہ یہاں تک نہیں، امام غزالی کہتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا، نوجوان مر گیا، تو اس کی قبر کی مٹی سے بھی لوگ وہی خوشبو پایا کرتے تھے. آج کے میں خاص ریکویسٹ کروں گا، ہمارے نوجوان جو طبقہ ہے وہ اس نعمت اور اللہ رب العزت جل وعلا کی اس عظیم نعمت سے ہم محروم ہیں. گناہ سے استغفار کرنا، توبہ کرنا، اللہ کی حضور رجوع کرنا، اور یہ بڑی ساری پریشانیوں کا حل ہے، بڑی ساری مصیبتوں کا حل ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے نا، جس طرح وہ حضرت امام وقی کے شاگرد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حافظے کی شکایت کرتے ہیں کہ میرا حافظہ کم ہو رہا ہے، نسیان کی مرض لائق ہو رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ تو اپنے اعمال پہ غور کر، گناہوں سے توبہ کر، اللہ تجھے یہ بھی برکتیں عطا فرمائے گا. یعنی توبہ جو ہے نا، یہ بہت ساری پریشانیوں کا حل ہے، انسان کے رزق میں برکتوں کا سبب بنتی ہے، کاروبار میں وسعتوں کا سبب بنتی ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ بھی نوجوانوں کو آپ نے بھی جھنجھوڑا تھا اور آپ نے بھی اس جانب توجہ دلائی تھی اور کہا تھا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا جس نے پاؤں میں تاجے سرے داراں. اور پھر کہا تھا ہم کو اسلاف سے نسبت ہو سکتی نہیں، تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ. اور پھر اسی جانب اشارہ کیا تھا کہ ہمارے اسلاف کس انداز میں رب کی حضور توبہ اور استغفار کرتے تھے. فرمایا کہ اے نوجوان، آج پستیاں، ذلتیں، رسوائیاں، گراوٹیں، یہ ساری پریشانیاں تیرا مقدر اس وجہ سے ہیں. کہا تھا گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. مجھے یہاں پہ امام سیوطی کی ایک روایت یاد آ رہی ہے، میں وہ عرض کرنا چاہوں گا، بلکہ اس کو کئی اور بھی مؤرخین اور محدثین نے نقل کیا. امام سیوطی نے بھی اس کو نقل کیا، الاصابہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، اسد الغابہ میں بھی یہ روایت موجود، کئی کتابوں کے اندر موجود ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. آپ کے زمانہ میں نا ایک شخص تھا جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات گئے تک مسجد نبوی شریف کا حسن ہوتا تھا. عشاء کی نماز پڑھنی، رب کے حضور کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار. رات گئے تک مسجد نبوی میں بیٹھتا، مسجد کا حسن ہوتا، ذکر و اذکار میں اس کی رات کا ایک حصہ بسر ہوتا تھا. ایک دن نا وہ مسجد سے گھر کی جانب جا رہا تھا. امام سیوطی لکھتے ہیں کہ اس گلی میں ایک عورت تھی جو اس نوجوان کی جانب گناہ کی نظر سے دیکھتی تھی.
ایک دن رات کے ایک حصہ گزر چکا، نوجوان اپنے گھر کی جانب جا رہا ہے، اس نوجوان نے اس کو دعوتیں، اس عورت نے اس نوجوان اس آدمی کو دعوت گناہ دی، آدمی اس کے گھر کی جانب چلنے لگا، بلکہ امام سیوطی نے لکھا ہے کہ اس کی گھر کی دہلیز پہ قدم رکھ چکا تھا، اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تھا گناہ کے ارادہ سے۔ جیسے ہی گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا نا، تو قرآن کی ایک آیہ مقدسہ اسے یاد آئی کہ وہ لوگ جنہیں شیطان چھو لیتا ہے، وہ جو تقوی والے لوگ ہیں، رب سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں، جب انہیں شیطان چھوتا ہے تو پھر رب ذوالجلال انہیں یاد آتا ہے، پھر رب کے حضور وہ رجوع کرتے ہیں، پھر وہ توبہ کرتے ہیں۔ جب یہ آیت یاد آئی نا، تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ غشی کے عالم میں اسی عورت کی دہلیز پہ دروازے پہ گر گیا، جیسے ہی زمین پہ گرا فوراً انتقال کر گیا، روح پرواز ہو گئی۔ اب یہ نوجوان ایسا تھا کہ جس نے پہلے تو گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کی غرض سے چل بھی پڑا، اور پھر اچانک سے اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں رجوع ایسا ہوا کہ اچانک سے قرآن کی آیت یاد آئی تو توبہ بھی کر لی، اور اس غم اور دکھ میں کہ میں گناہ کا ارادہ کر چکا، میں گناہ کی جانب قدم بڑھا چکا، اس گناہ پہ اتنے نادم ہوا کہ اسی مقام پہ بے ہوش ہو کے گر پڑا، اور جیسے بے ہوش ہوا فوراً روح پرواز کر گئی۔ صحابہ و تابعین کا زمانہ تھا، لوگوں کو پتہ چلا، صحابہ و تابعین نے رات کے اندھیرے میں اس کو دفن کر دیا، جنازہ پڑھا گیا۔ جب فجر کی اگلے دن کی فجر کی نماز ہوئی نا، امام سیوطی فرماتے ہیں حضرت عمر نے نماز پڑھانے کے بعد جب اپنے مقتدیوں کو دیکھا، وہ نوجوان جب آپ کو مسجد کی صفوں میں نظر نہ آیا تو آپ نے لوگوں سے سوال کیا کہ وہ نوجوان کدھر ہے کہ جو رات گئے تک مسجد کا حسن ہوتا تھا، آج مسجد میں نظر نہیں آ رہا؟ تو کسی نے عرض کی حضور رات اس کا ایسے ایسے انتقال ہو گیا۔ تو ہم نے آپ کو عرض اس وجہ سے نہیں کی کہ ہمیں علم نہیں تھا کہ نہ جانے آپ کے یہ سونے کا وقت نہ ہو، آرام کرنے کا وقت نہ ہو، تو ہم نے اس کو کفن دے کے جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم نے جب اس کی موت کا، پھر توبہ کا، استغفار کا، گناہوں پہ نادم ہونے کا، پھر غشی کھا کے گرنے کا جب یہ خوبصورت واقعہ سنا نا، تو آپ فرمانے لگے اتنا خوش نصیب بندہ کہ جسے مرتے وقت گناہوں پہ ندامت ہوئی اور توبہ کی سعادت ملی۔ فرمایا چلو مجھے اس کے مزار پہ لے چلو۔ آپ اس کی قبر پہ پہنچے، قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے اس مقام پہ ایک اس کو آواز دی، فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ کا ایک وعدہ تھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اس رب سے ڈر کے توبہ کرتا ہے نا، گناہ سے قدم ہٹاتا ہے، گناہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ تو نوجوان بتا کہ کوئی اللہ کا وعدہ پورا ہوا؟ تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس سے آگے یہ واقعہ تاریخ دمشق کے اندر بھی موجود ہے کہ اس آدمی کی قبر سے آواز آئی، فاروق اعظم مبارک ہو، اللہ نے مجھ سے اپنا وعدہ پورا فرما دیا ہے۔ یہ ایسی بڑی نعمت، ایسی بڑی نعمت ہے توبہ کہ جہاں پہ انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے، وہاں پہ توبہ کے ساتھ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی مشکلیں، دنیا کی پریشانیوں کا مداوا بھی ہے کہ جب انسان اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اور یہاں تک نہیں بلکہ قبر اور حشر کی زندگی کو یہ سوکھا کرنے کا بھی سبب بن جایا کرتی ہے۔ اللہ پاک ایک پرشین کا شعر ہے کہ گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جی بڑا یہ خوبصورت شعر ہے۔ اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کیجیے۔ یہ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ نوجوان مطلب ہے جوانی میں نا توبہ کرنا یہ ذرا تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ جب انسان کی جوانی عروج پہ ہو تو گناہوں کی جانب انسان ذرا زیادہ مائل ہوتا ہے۔ گناہ انسان چونکہ ایک وہ نفسانی خواہشات بھی عروج پہ ہوتی ہیں، تو ایسے ماحول میں
توبہ کرنا، یہ وہ اس نے کہا گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ جوانی میں اگر توبہ نصیب ہو جائے تو یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے۔ پھر اس نے آگے بھی اگلا مصرع بھی بڑا کمال کا مصرع ہے، وقت پیری گرگ ظالم می شود غالباً، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ بوڑھے ہوئے جب بندہ بوڑھا ہو جائے تو یہ تو جب بھیڑیا بھی بوڑھا ہو جائے تو عادات تو اس کی بھی بدل جاتی ہیں، 40 سال کے بعد بھیڑیا بھی توبہ طائب ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے لیے یہاں پہ ایک اس نے انسان خاص کر مومن کے ایک جھنجھوڑا ہے کہ یہ بڑھاپے میں توبہ تو کیا توبہ، مزہ تو تب ہے نا کہ بندہ جوانی میں توبہ کرے۔ آپ کبھی بوڑھوں سے سوال کریں، ایسا بوڑھا جو مسجد میں آپ کو نماز پڑھتا نظر آیا، آپ اس سے پوچھیں کہ نماز کے اندر کیسا لطف آتا ہے، تو وہ بتائے گا کہ نماز تو جوانی کی نماز ہے نا، عبادت تو جوانی کی عبادت ہے، کہ جب بندہ سجدہ کرے تو سکون سے سجدہ کرتا ہے، رکوع اچھے طریقے سے، قیام اچھے طریقے سے۔ بڑھاپے میں تو انسان کے اعضاء ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، نہ اچھے طریقے سے بندہ قیام کر سکتا ہے، نہ رکوع نہ سجدہ اچھے طریقے سے، چند لمحات بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، انسان کا جسم اتنا ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو جوانی کے اندر اگر یہ نعمت میسر آ جائے کہ انسان رب کی جانب رجوع کر لے، رب کی حضور حاضر ہو جائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے لگے، تو یہ ایسی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو جوانی کے اندر اپنے آپ کو رب کے حضور جھکا لے، اللہ پاک اس کے بڑھاپے میں ویسی حسن پیدا فرما دیتا ہے۔ بہت شکریہ جی، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے علاقہ کے عظیم ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد احمد قادری صاحب، ان سے کلام سنتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کون سی جو ہے نا جی وہ نعت پیش کریں گے؟ اردو کلام اور پنجابی دو شے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کے دربار میں جس وقت صدا کرتے ہیں، ان کے دربار میں، ان کے دربار میں جس وقت صدا کرتے ہیں، ان کے دربار میں جس وقت صدا کرتے ہیں، لاکھ مانگیں وہ کروڑوں وہ عطا کرتے ہیں، لاکھ مانگیں تو کروڑوں وہ عطا کرتے ہیں۔ رب نے محبوب کو کہنا ہے بروزے محشر، رب نے کہنا ہے، رب نے محبوب کو کہنا ہے بروزے محشر کہ تیرے صدقے تیری امت کو رہا کرتے ہیں، ان کے
لب چومتے ہیں، پیار میں آ کر قدسی ان کے لب چومتے ہیں، پیار میں آ کر قدسی جب ثنا خوان محمد کی ثنا کرتے ہیں، ان کے دربار میں دونوں عالم میں وہی لوگ فلاح پائیں گے، دونوں عالم میں وہی لوگ فلاح پائیں گے، وہ جو سرکار مدینہ سے وفا کرتے ہیں، وہ جو سرکار مدینہ سے وفا کرتے ہیں، لاکھ مانگیں تو کروڑوں وہ عطا کرتے ہیں، ان کے دربار میں جس وقت صدا کرتے ہیں، ان کے دربار میں پنجابی کلام جی خدا توفیق جے دیوے، خدا توفیق جے دیوے، عمر طیبہ لنگا دیواں، خدا توفیق جے دیوے، عمر طیبہ لنگا دیواں، نگاہواں نوں دنے راتیں، نگاہواں نوں دنے راتیں، میں روزے تے ٹکا دیواں، نگاہواں نوں دنے راتیں، زلیخا حسین یوسف نو تو بھول جاسیں، تو بھول جاسیں، زلیخا حسین یوسف نو تو بھول جاسیں، تو بھول جاسیں، کدی تینوں
او چند عربی کدی تینوں او چند عربی جے ہک واری وکھا دیواں کدی تینوں او چند عربی جے ہک واری وکھا دیواں خدا توفیق جے دیوے خدا محبوب نو کہندا سی دن محشر دے یارو جڑے روندے نے اج سونا جے آکھیں تے ہسا دیواں خدا توفیق جے دیوے عمر طیبہ نبھا دیواں نگاہواں نوں دنے راتی میں روزے تے ٹکا دیواں خدا توفیق جے دیوے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے. میں دوبارہ پلٹ رہا ہوں حضرت علامہ مولانا خادم صاحب کی طرف. علامہ صاحب بتائیے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر توبہ کرو اور بے شک میرا رب جو ہے وہ نہایت مہربان ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گناہ اتنا بڑا مطلب ہے کہ ظلم نہیں ہے جتنا توبہ نہ کرنا. تو آج کل ہے وہ شخص جس کو رمضان ملے اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو آج کے اس توبہ اور استغفار کے ہمارا یہ جو سیگمنٹ چل رہی ہے اس میں ہمارے نوجوانوں کو ہمارے ناظرین کو آپ کیا میسج دیں گے سادہ الفاظ میں کہ اللہ کے حضور وہ توبہ کیسے کریں, کیا الفاظ جو ہیں وہ دہرائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے راضی ہو جائے؟ توبہ کرنے کے لیے نا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندے کو اپنے گناہوں پہ ندامت ہونا, اس کو احساس ہو کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گئے ہیں. جب انسان کو احساس ہوتا ہے تو پھر جو وہ اللہ کے حضور عرض کرے گا وہ دل سے عرض کرے گا. اور ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ, یہ تو اس کے لیے ایک جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت عشرہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اور پھر اس عشرے کی جو طاق راتیں ہیں, کیا بات ہے, سبحان اللہ, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قرآن کہتا ہے کہ ان طاق راتوں میں جس طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتیں, اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے. تو جس شخص کو لیلۃ القدر اور اس کو ہمیں تلاش کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے, اور خاص کر لیلۃ القدر ان طاق راتوں کے اندر اپنے گناہوں سے معافی مانگنا, یہ توبہ کرنا, یہ استغفار کرنا. بلکہ وہ حدیث پاک ہے, قرآن پاک کی آیت پاک ہے کہ کئی جو ہے وہ یہ 1000 راتوں کی عبادت سے بھی یہ افضل رات ہے. تو ان راتوں میں اور رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کو غنیمت جان کے ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر ندامت ہونی چاہیے, گناہوں کے اوپر گناہوں کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے گناہ کیے ہیں, اور پھر اللہ کے حضور اس انداز میں عرض کریں, کوشش کریں کہ آنکھوں سے آنسو بھی بہائیں, کوشش کریں کہ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں, رونے کی کوشش کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کی آنکھ سے اللہ کے حضور آنسو جاری ہو جائے, جس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں, تو اللہ پاک اس بندے کو کبھی جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. تو کوشش کریں کہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا مانگیں, رو کے دعا مانگیں, آجی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور عرض کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے,
بس یہی آسان توبہ ہے، اور یہی آسان سے لفظ رب کے حضور جس انداز میں، شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اس چیز کا نام توبہ ہے۔ وہ جس انداز میں، جن لفظوں میں، جس حیت میں، جس کیفیت میں اللہ کے حضور بندہ اپنی عاجزی اور انکساری پیش کرے گا، اللہ رب العزت جل وعلا کا وعدہ ہے رحمتی وسعت کل شیء، کہ اس کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ جس طرح ایک صحابی محبوب مکرم، ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑے گناہ ہیں میرے حضور، میرے بڑے گناہ ہیں، تو کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ آپ نے فرمایا کتنے بڑے گناہ ہیں؟ عرض کی حضور اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ اگر پوری روح زمین پہ بسنے والے انسانوں کے اندر میرے گناہ بانٹ دیے جائے نا، تو سارے انسانوں کی تباہی اور بربادی کے لیے میرے گناہ ہی کافی ہوں گے۔ تو محبوب مکرم علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی اللہ کی رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں نا؟ عرض کرتے ہیں حضور اللہ کی رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ تو رب کے حضور توبہ تو کر، تو اللہ سے مانگ تو صحیح، رب کے حضور تو عرض تو کر صحیح، اپنے گناہوں کی معافی تو مانگ صحیح، رب ذوالجلال تیرے اتنے زیادہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہ آسان اس انداز میں رب کے حضور عرض کی جائے کہ اپنے گناہوں کی استغفار کی جائے، اللہ کے حضور معافی مانگی جائے۔ بہت شکریہ جی، دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ چند لمحات پی ایس اے ڈیجیٹل کے تصدق سے محترم ہمارے بڑے ہی محسن محمد احمد ساجد صاحب، یہ بڑا خوبصورت اہتمام، انتظام، پورا یہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، عظمتوں والے پورے اس ماہ مقدس میں یہ عظیم نیکی کا سہرا ان کے سر ہے، بڑی محنت، کوشش، کاوش فرماتے ہیں۔ یا اللہ یہ چند لمحات جو تیری خاطر، تیرے دین کی خاطر ہم نے دیے، قبول فرما، انہی لمحات کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ توبہ کے عنوان پہ گفتگو ہی، رسول کریم علیہ السلام کی رحمتوں کے تصدق سے عرض کرتے ہیں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، محبوب مکرم علیہ السلام کی ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما، حضور علیہ السلام کی ساری امت کو توبہ استغفار کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ محبوب مکرم علیہ السلام کی رحمتوں کے تصدق سے عرض کرتے ہیں یا اللہ ملک پاکستان کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فتنہ و فساد سے محفوظ فرما، خصوصاً کرونا وائرس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس وائرس میں پوری دنیا میں، عالم اسلام میں جہاں پہ جتنے احباب بھی اس وائرس کا شکار ہیں، یا اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، سب کو سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں وسعتیں عطا فرما۔ مولا کریم جتنے تیرے محبوب کے غلام، جتنے احباب ہمیں پی ایس اے ڈیجیٹل کے ذریعے لائیو سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، جن کی جس انداز میں محترم محمد احمد ساجد صاحب کے ساتھ محبتیں شامل ہیں، یا اللہ سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، سب کو برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا بہت شکریہ حضرت علامہ مولانا خادم حسین نوری صاحب۔ ناظرین، وہ شاعر کہتا ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت، میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت، الہی تو ہی بتا دے حساب کر کے مجھے۔ تو ناظرین، اللہ کو اللہ کہنے میں اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، اور اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو ہم جس انداز میں بھی اللہ کو یاد کریں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں یاد کریں، جس زبان میں بھی استعمال کریں، اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے پاس ہے، وہ ہمیں سنتا ہے اور ہمیں عطا بھی کرتا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کے حوالہ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی وقت دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اور پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ ہمارے اس پروگرام کو آپ اپنی آئی ڈی سے شیئر کر دیں جو دوست ہمیں سن رہے ہیں، تاکہ توبہ کے حوالہ سے حضرت صاحب کا جو میسج ہے وہ آپ تک پہنچ جائے، پوری ورلڈ تک پہنچ جائے،
کہتے ہیں کہ اگر ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو مشرق اور مغرب کے درمیان جتنے بھی قبرستان ہیں ان میں سے عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔